جزاک اللہ خیر شیخ ابھی آپ نے ہمیں کئی سارے علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائے شیخ باوجود اس کے کہ علم کی اتنی اہمیت فضیلت اسلام میں بتائی گئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی پیچھے ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شیخ؟ بھائی کا جو سوال ہے، جو تبصرہ ہے، میں کہوں تو بہت المناک ہے، دردناک ہے۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت تعلیم کے تعلق سے، لٹریسی کے تعلق میں، او بی سی دلت سے بھی خراب ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی تعلیمی جو ہے حالت او بی سی دلت کمیونٹی سے بھی خراب ہے۔ ہم ہندوستان میں تقریباً گورنمنٹ کے حساب سے 15% تو ہیں، اور غیر سرکاری اعداد شمار کے مطابق تقریباً 20% ہیں، لیکن ہماری کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے۔ علی گڑھ مان لیجئے، جامعہ اسلامیہ مان لیجئے، ملیہ، 2-3 یونیورسٹی چھوڑ کر ہندوستان میں ہماری یونیورسٹیاں کہاں ہیں؟ کالجز تو ہیں نہیں۔ ہمارے پاس ہے تو کیا ہے؟ بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹلز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، فنکشن ہالز ہیں۔ تعلیم پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اسی لیے مسلم قوم جو ہے پیچھے پڑی، جو تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ آپ ہمارے شہر حیدرآباد میں امیر پیٹ پر چلے جائیے، بلڈنگ میں آپ دیکھیں گے، ایسے سر اٹھائیں گے تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی۔ ہر فلور پہ مختلف جو ہے کلاسز ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی جاتے جاتے دیکھ لیجئے گا۔ امیر پیٹ میں لوگ جو ہے وڑا پاؤ کھا کر جو ہے غیر مسلم اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بچہ 10 پاس ہوا، 12 پاس ہوا، پاسپورٹ بناؤ، ویزا لگاؤ، اسے جو ہے ATM مشین بناؤ، سعودی بھیج دو، دبئی بھیج دو، اور ابھی تو ماشاءاللہ کینیڈا، آسٹریلیا بھیج دو۔ ILT کر لیا بچے نے، بس جا رہا وہاں پیسہ کمانے کی مشین بن رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں کسی ہاسپٹل میں تو میں پہلے نیم پلیٹ پڑھتا ہوں، مشکل سے کوئی مسلمان ڈاکٹر ملتا ہے، ملے گا بھی تو کیا ہوگا؟ فزیوتھراپی ہوگا، یا جو ہے MBBS جنرل فزیشین ہوگا۔ سپر اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز ہے ہی نہیں، بہت کم ہیں، بہت کم۔ یہ چھوڑ دیجئے، آپ حوالدار دیکھ لیجئے، مسلمان حوالدار ہی نہیں ہیں۔ حیدرآباد میں IAS IPS آفیسر سارے بہار سے جو ہے امپورٹ کیے گئے ہیں سب۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ 10th پاس کر لیا مشکل سے، 12th ہو گیا تو سمجھے کہ علامہ ہو گیا، یہ جو ہے بہت بڑا جو ہے سائنسداں ہو گیا ہے۔ بہت کم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ غیر مسلم پیرنٹ رکشہ چلاتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں، 16 گھنٹہ رکشہ چلاتے ہیں تاکہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سنتا ہے، ہمیں ستایا جا رہا، ہماری لنچنگ ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے NRC کے نام پر، CA کے نام پر اور یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ستایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا جائے اور IAS IPS آفیسر ہمارے ہوں تو تنفیذ امپلیکیشن کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہاتھ اٹھا لے، نہیں کرے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مشکل سے پورے ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 20% ہے، تو بتایا جاتا ہے IPS آفیسر کتنے % آپ کو پتا ہے؟ کتنے ہیں؟ 4% ہیں IAS IPS آفیسر، اور جیل میں 15% جو ہے مسلمان ہیں، جیل میں 80% مسلمان ہیں۔ کرائم میں ہمارا ریشو ماشاءاللہ دیکھیے، لیکن علم کے میدان میں نہیں۔ کھانے پینے میں، لڑنے میں، پولیس اسٹیشن میں ہماری تعداد جو ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور سب جو ہے ہمیں لوٹ رہے ہیں سب۔ بیف کا جو کاروبار ہے، بیف دیکھا جائے تو مسلمانوں کا کاروبار ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ چلیے تعلیم تو بھول جائیے، بیف کا کاروبار مسلمانوں کا ہونا چاہیے، چونکہ غیر مسلم
تو بڑے کے جانور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جو 4 میجر بڑے بیف ایکسپورٹر ہیں کون ہیں؟ اس میں سے 2 تو جین ہیں، اور جین جن کے ہاں جو ہے پیاز کھانا جو ہے، لہسن کھانا جو ہے ناجائز ہے. وہ لہسن اور پیاز کی خوشبو اور اس کی بدبو پسند نہیں کرتے، وہ لوگوں کا ہے. اور بقیہ جو ہے غیر مسلموں کا ہے، ہندوؤں کا ہے. تو کاروبار ہمارے پاس صرف ہوٹل کے کاروبار تک ہم لوگ آگے ہیں، باقی کوئی کسی کاروبار میں بھی ہم آگے نہیں بڑھے، علم تو دور کی بات ہے. تو یہ حالات ہمارے قوم کی ہو چکی ہے. جس اسلام نے علم حاصل کرنے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ہم لوگ اس تعلق سے صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، سمپوزیم ہوتا ہے، کنورزیشن ہوتا ہے، وہاں تک ہی ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہی حالت رہی علم کے تعلق سے ہمارا یہی رویہ رہا تو دن دور نہیں ہے جب ہمارے بچے صرف چوکیدار، آج جو IAS IPS آفیسر کی میٹنگ میں جائیے آپ، جو بڑے بڑے یہاں پر حیدرآباد میٹنگ ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے چوکیدار بن رہے ہیں. کیسے بن رہے ہیں؟ ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ پراپرٹی ہے. حیدرآباد کے مسلمان کے پاس پراپرٹی ہے. باپ جو ہے گزر چکا ہے، بچے جو ہے رینٹ وصول رہے ہیں، چوکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے چوکیدار. تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، جو کہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، رینٹ آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں. اور جب یہ نسل ختم ہو جائے گی تو سب روڈ پر جو ہے ٹھیلا لگاتے نظر آئیں گے، کوئی موز بیچے گا، کوئی کچھ بیچے گا. یہ حالت ہو جائے گی اگر ہم علم کے میدان میں اگر ہمارا جو ہے پارٹیسپیشن ایسا ہی رہا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حالات کو علم کے تعلق سے بدل دے. یہ صرف دنیاوی علم نہیں، دینی علم بھی، دینی علم کے تعلق سے بھی ایسی حالت ہے مسلمانوں کی کہ اگر ہندوستان کے جیسا کہ بتا دیں 30 کروڑ مسلمان ہیں، وہ 30 کروڑ مسلمان کی قرآن کی تلاوت کا ایگزام لیا جائے تو کتنے پاس ہوں گے معلوم آپ کو؟ ہزاروں شاید پاس ہوں. اپنی قرآن کی تلاوت بھی انہیں نہیں آتی ہے، دوسرے علم تو چھوڑ دیجیے. تو یہ حالت ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے کہیں تو اس نظریے سے کہ بچیوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں، کہیں اس نظریے سے کہ معاشی طور پر ہم کمزور ہیں. حالانکہ معاشی طور پر ہم کمزور نہیں ہیں. ہماری معاشی کمزوری کہاں نظر آتی ہے معلوم آپ کو؟ مسجد میں نظر آتی ہے. مسجد میں جب جاتے ہیں تو معاشی کمزوری نظر آتی ہے. مسلمان بڑے پسماندہ ہیں، بڑے معاشی طور پر بڑے کمزور ہیں. لیکن شادی میں جا کر دیکھیے، غریب کی شادی بھی جو ہے لاکھوں روپے میں ہوتی ہے، لاکھوں روپے میں. قرض لے کے شادی کرے گا لیکن قرض لے کے پڑھائے گا نہیں. اور یہی حالت رہی. اللہ حافظ.